بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ اصل تنہائی ان تمام مہربان لوگوں کے درمیان جینے کا نام ہے جو آپ کے ساتھ صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ بے وفائی اور تعلقات میں غداری انسانی دماغ کو کھا جانے والی سب سے مہلک بیماریاں ہیں۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کسی بھی سماج میں اہم تبدیلی اس وقت رونما ہوتی ہے جب لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ لفظ اس لیے پلٹ کر ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ دوسرے کس طرح کے احساسات سے گزرتے ہیں۔ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپ پر غصہ کرے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آپ کے غصہ کرنے پر خاموش رہے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں؟ یہ حسد اور نفرتیں کیوں؟ ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں؟ امید اور بھروسے کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں تاکہ بات بات پر دل ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہونے لگ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ جو عقل اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں، اور جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائیں تو پھر اللہ اپنے بندے کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ نماز کو اول وقت میں ادا کیا کرو۔ آج آپ اس کے لیے دیر سے اٹھو گے تو کل بروز حشر یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی۔ باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو۔ یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا اللہ، ہر باپ کو بے حساب رزق عطا فرما۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے، اور منافق انسان کسی بھی رشتے کے لائق نہیں ہوتا۔ 4 خطرناک قتل: زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ گلا شکوہ جو کرتا ہوں تو اپنے روٹھ جاتے ہیں، مجھے خاموش رہنا ہے، شکایت اب نہیں کرنی۔ ذرا سی چوٹ لگتی ہے یہ دل پھر ٹوٹ جاتا ہے، شکستہ دل کو رہنے دو، مرمت اب نہیں کرنی۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے
جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ فرماتے ہیں لبیک عبدی، اے میرے بندے مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی کے بغیر نہیں آتی زندگی میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ اگر تعلقات میں اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ممکن نہ ہو تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ کامیابی لوگوں کی امانت ہے، اسی لیے اپنے کامیاب ہونے کا راز لوگوں کو ضرور بتائیں۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ اگر کسی انسان کی اصلیت جاننا چاہو تو یہ دیکھو وہ خود سے کمتر لوگوں سے کیسا سلوک کرتا ہے، نہ کہ اپنے ہمسر لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل سٹور ہیں جہاں ہمارے ہر دکھ درد کی دوا ملتی ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ والدین سر پر ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تم کو پڑھ کر سناتی ہے۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ ایک گناہ کبھی بھی دوسرے گناہ کو ختم نہیں کرتا، اس لیے کسی ایک عادت یا گناہ سے پیچھے ہٹنے کے لیے دوسرے گناہ کا سہارا نہ لیں، کیونکہ اس سے آپ ایک ایسے جال میں پھنس جائیں گے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پہ ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر تم اپنی طرف آنے والی تکلیفوں کو اپنے گناہوں کی سزا مت سمجھنا، اللہ بہت مہربان ہے، وہ بدلے نہیں لیا کرتا۔ وفا کرو تو ہمیشہ دریا کے کنارے پہ اگی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے تو یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر خود بھی اس کے ساتھ ڈوب جاتی ہے۔ آدمی پھل چھوڑ کر پکوڑے سموسے کھاتا ہے، پھر بیمار ہو کر ہسپتال جاتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں کے لائے ہوئے سیب، سنترے اور انگور کھاتا ہے، اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے پکوڑے کھاتے ہیں۔ اسی چکر کو زندگی کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں۔
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔